بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم بات کریں گے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام تر نعمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت اگر کوئی ہے تو وہ سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمت کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی نعمت پر شکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، رحمت اور فضل عطا ہو جائے تو اس پر فرحت کے اظہار کا حکم دیا ہے، اور اپنی نعمت کے عطا کیے جانے پر تحدیث نعمت کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے طفیل تمہاری عداوت کو مودت سے تبدیل فرما دیا، اور پروردگار عالم نے تمہیں جہنم میں گرنے سے محفوظ فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل میں تھے اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت حین وضعتنی انہ خرج منہا نور اضاءت منہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ فرمایا اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے وضع حمل کے وقت دیکھا۔ فرمایا انہ خرج منہا نور، میری ولادت کے وقت ایک ایسا نور چمکا، اضاءت لہا منہ قصور الشام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کی برکت سے میری والدہ کے لیے شام کے محلات کو روشن فرما دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت حضرت مسیح علیہ السلام دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الارض واستوى، جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو تخلیق فرمایا اور آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فسواہن سبع سماوات، اور اللہ رب کریم نے طبقاً عن طبق 7 آسمان تخلیق فرمائے، وخلق العرش، اور عرش کو پیدا فرمایا، تو کتب علی ساق العرش، تو اللہ تعالی نے عرش کے پائے پر لکھ دیا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا جس میں آدم اور حوا علیہم السلام رہنے لگے۔ فرمایا فَكَتَبَ اسْمِي، اللہ نے میرا نام لکھ دیا، علی الابواب والاوراق والقباب والخیام، اللہ نے میرا نام جنت کے دروازوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنت کے قبوں پر، خیموں پر، اللہ رب کریم نے ہر مقام پر میرا نام اپنے مبارک نام کے ساتھ لکھ دیا۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کی میلاد کا ذکر اس وقت سے جاری ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا وقت صبح صادق میں طلوع آفتاب سے قبل کا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی القرآن، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر نزول قرآن ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر یوں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کفار کے اعتراضات کا پہلے لا اور نہیں کہہ کر انکار کیا، فرمایا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں خانہ کعبہ ہے،
فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں مقیم ہیں۔ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور والد کی قسم اور اس عظیم بچے کی قسم جس کی ولادت ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ مکہ میں جس عظیم بچے کی ولادت ہوئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور وہ والد جن کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ ایک یہودی تاجر مکہ مکرمہ میں مقیم تھا۔ اس نے ایک روز قریش مکہ سے ایک مجلس میں کہا کہ کیا تمہارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ بالآخر وہ تلاش کرتے کرتے حضرت عبداللہ کے گھر آیا، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشت پر اس نے مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا تو کہا اللہ کی قسم اس امت کے آخری نبی کی ولادت ہو گئی اور بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب کا انتقال ہوا تو ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ماذا لقیتا، تمہیں مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ لم الق بعدکم، مجھے تمہارے بعد کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی ثویبہ، لیکن اس نے اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جب اپنی باندی ثویبہ کو آزاد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس خوشی منانے کی برکت سے مجھے ہر پیر کے دن اس مقام سے، اس نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایک مشروب سے سیراب کیا جاتا ہے۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ خواب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا، اور ابو لہب نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھ پر ہر روز عذاب ہوتا ہے لیکن ہر پیر کے دن عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وُلِدَ يَوْمَ الْاِثْنَيْن، اور یہ اسی لیے ہے کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت دی، اور ابو لہب نے اس خوشی میں ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اہل اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ لوگوں اس بات پر غور و فکر کرو کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب ثویبہ کو آزاد کرتا ہے، اور حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانے کے سبب ابو لہب جو مشرک ہے اگر اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تو وہ لوگ جو اپنے دل میں ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں تو انہیں یہ تمام تر برکات کیوں کر نصیب نہیں ہوں گی۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پورا ایک باب ترمذی شریف میں رقم کیا ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ باب السلام سے باہر نکل کر سوق اللیل کی طرف جائیں تو آج بھی وہاں پر مکتبۃ مکۃ المکرمہ یعنی مکہ لائبریری موجود ہے۔ بالاتفاق یہ وہ مقام ہے جہاں سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جیسے ہی آپ اس لائبریری میں اندر داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف کے کمروں میں ایک حجرہ ایسا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت امام فاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مربع شکل کا ایک گھر جس میں محراب ہے، جس کے قریب ایک گڑھا ہے جس پر لکڑی کا ایک جنگلہ لگایا گیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس گڑھے کے درمیان ایک سبز رنگ کا پتھر ہے جو پہلے چاندی میں لپٹا ہوا تھا۔ روئے زمین پر یہ سبز رنگ کا پتھر وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس روئے زمین پر جسم مبارک مس ہوا۔ یہ گھر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا،
हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अक़ील रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये घर बतौर तोहफ़ा अता फ़रमाया। हज़रत अक़ील रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये घर हज्जाज बिन यूसुफ़ के ख़ानदान में किसी शख्स को फ़रोख्त कर दिया और बिल आखिर हम ये देखते हैं कि इस मकाम पर मुख्तलिफ़ बादशाहों के वक्तों में मसाजिद तामीर की गईं और ये मकाम मर्ज खलाइक़ और अवामुन्नास रहा। इमाम इब्न जुबैर ने अपने असफ़ार में लिखा है कि मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी ये जाए विलादत का ये मकाम हर साल माह रबीउल अव्वल में और पीर के दिन खोला जाता है। लोग इसमें दाखिल होते हैं, बरकत हासिल करते हैं। इब्न बतूता अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि ये मकाम, इसका दरवाज़ा हर जुमअतुल मुबारक को खोला जाता है। जुमे की नमाज के बाद लोग यहाँ हाज़िर होते हैं और ख़ुसूसी तौर पर मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लोग यहाँ जमा होते हैं और दुआ करते हैं। इमाम कुतुबुद्दीन हनफ़ी ने अपनी तारीख़ में लिखा है कि इस मकाम पर दुआएं कबूल होती हैं। ये ज़ियारत गाह है, हर पीर की रात यहाँ महफ़िल होती है और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ मौलिद शरीफ की ज़ियारत के लिए लोग हाज़िर होते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़िक्र की मजालिस मुनक़िद की जाती हैं। हर साल जब 12 रबीउल अव्वल या रबीउल अव्वल का महीना आपके दरमियान हो तो कोशिश कीजिए कि इन लम्हात को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत में हम सर्फ करें। सीरत निगारों ने जब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई तज़किरा लिखा है तो उसका आगाज़ जब कभी हुआ तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और मीलाद शरीफ पर इब्तिदाई अब्वाब रक़म किए गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।